Assalamu alaikum dear students. Hope you people will be in the best of your health. Beta, yesterday we were reading a very interesting lesson using the scientific method, and we read about how science created revolutions in each and every field of life, and we read about better control of disease. Today we are gonna touch its next segment, and the next segment is better sanitary conditions. यानी sanitary कहते हैं सफाई से मुताल्लिका, condition कहते हैं हालात को, better बेहतर सेहत और सफाई के बेहतर हालात. अब इसमें भी देयर इज गोना बी अ कंपैरिजन बिटवीन द पास्ट कंडीशन एंड द प्रेजेंट कंडीशन. तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं. आप अपने विलेजेस के भी हालात को जहन में रखिएगा. तो जब हम पढ़ेंगे आपने इसको देखते जाना है, और इसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने इसको लाजमी हमसे डिस्कस करना है. जस्ट यू हैव टू पुट योर होल फोकस एंड फुल अटेंशन ऑन योर पेजेस. जस्ट अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड. और अगर इसमें कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी मसला, ज़रा सा भी बेटा बगैर किसी हेजिटेशन के आपने पूछना है. वी आर ऑल हियर टू फैसिलिटेट यू पीपल. बेटर सैनिटरी कंडीशन. It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our large cities were like only 100 years ago. Imagine कहते हैं तसव्वुर करना. तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि हमारे बड़े बड़े शहरों में सिर्फ 100 साल पहले सेहत और सफाई की क्या सहूलियात थी. Into the narrow. Narrow कहते हैं तंग. Unpaved नापुख्ता, जिसको आप कहते हैं कच्ची गलियां. And poorly बुरे तरीके से. Drained सीवेज यानी जो गंदा पानी होता है उसके निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं होता था. Poorly drained कहते हैं poorly drained city, ऐसा शहर जिसमें गंदे पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम ना हो. And poorly drained city streets, शहर की वो गलियां जहां पर किसी भी किस्म का कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी कि निकासी, आप इसको हम उर्दू में कहेंगे कि गंदे पानी की निकासी का कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं था. हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन. हाउस होल्ड गार्बेज घरेलू गंद कूड़ा, यानी जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके. एंड अदर रिफ्यूज़ भी गंद कूड़े को कहते हैं, वेस्ट को कहते हैं. वर थ्रोन गलियों में फेंक दिए जाते थे. अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करनी है बच्चे. हम इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और इतनी कमाल की ये विजुअल इमेजरी इसमें आती है, ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी गली आपके सामने आ गई. आपके देखें, जितना अच्छा आप इमेजिन कर सकेंगे उतना ही अच्छा आपकी परसेप्शन होगी. तो आपने हर लफ्ज़ को, हर चीज़ को, यानी इमेजरी वैसे तो राइटर ने बहुत कमाल की दी हुई है, तो आपका परसेप्शन लेवल भी ये होना चाहिए कि आप उसको देखते जाएं, अपने जहन की आंख से देखें कि 100 साल पहले के हालात क्या थे. आप देखेंगे कि शहर हैं, उनकी गलियां कच्ची हैं, और वहाँ पर जो निकासी आपका वो इंतज़ाम है. आप कहते हैं पुअरली ड्रेन सिटी स्ट्रीट, शहर की जो गलियां हैं उनमें पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं. और लोगों का रवैया इस पर देखिए कि कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, उन्हीं गंदी गलियों में फेंकते हैं. एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स. वॉन्डर्ड घूमते फिरते थे, वहीं पर जानवर घूमते फिरते थे. फीडिंग अपॉन द गार्बेज. फीडिंग अपॉन वही गंद कूड़ा खाते थे, जानवर वही गंद कूड़ा खाते थे. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन. बाहर जाकर रफ़े हाजत की जाती थी. मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वाक़या थी. वेयर ह्यूमन वेस्ट कहते हैं गंद को, जहाँ पे इंसानी गंद. ड्रेन बह जाता था. इनटू द वेल्स, कुओं की तरफ जाता था इंसानी गंद बहता हुआ जब भी बारिश या इस तरह का कोई पानी वहाँ पर आता. फ्रॉम विच पीपल obtain ड्रिंकिंग वाटर. व्हाट अ मिजरेबल स्टेट. वहाँ से ही लोग, उन्हीं कुओं से लोग पीने का पानी हासिल करते थे, और उन्हीं कुओं के पास इंसानी गंद जो था वो जब बारिश होती, पानी होता, तो वो गंदा पानी बह बह कर उन्हीं कुओं में जाता था. और आप इमेजिन कीजिए कि क्या सूरत हाल होगी फिर उस वक्त इंसानी सेहत की. अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं आज के साथ. टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड पुख्ता हैं, पक्की गलियां हैं. एंड वेल ड्रेन्ड वहाँ पर निकासी आपका बेहतरीन इंतज़ाम है. जैसे हमारे घरों से बड़े बड़े पाइप्स निकलते हैं, डिस्पोजल प्लांट्स तक जाते हैं. हमारे घर का जितना भी गंदा पानी है जो वो मुख्तलिफ प्लांट यानी पाइप से होता हुआ प्लांट्स तक जाता है. एंड दे आर क्लीन रेगुलरली. तो गलियों में नहीं जाता, गलियाँ रेगुलरली साफ़ की जाती हैं. रेगुलरली बाकायदगी के साथ, गलियों को बाकायदगी के साथ साफ किया जाता है. इट इज़ अगेंस्ट द लॉ कानून, ये कानून के खिलाफ है. टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, कि गलियों में कूड़ा फेंकना कानून के खिलाफ है. सीवेज कहते हैं गंदे पानी को, डर्ट गंदा पानी. फ्रॉम ऑल द सेक्शन हिस्से, शहर ऑफ द सिटी, शहर के सारे हिस्सों से गंदा पानी जो है कैसे निकाला जाता है. कैरीड थ्रू सील्ड पाइप्स, बंद पाइपों में बहाया जाता है. टू डिस्पोजल प्लांट्स. डिस्पोजल कहते हैं तल्फ करना.
ان پلانٹس تک پہنچایا جاتا ہے، ان تنصیبات تک پہنچایا جاتا ہے جہاں پر اس گندے پانی کو یا اس گند کو تلف کیا جاتا ہے، یعنی ضائع کیا جاتا ہے. Through the use of the scientific method, it has been demonstrated واضح کر کے بتایا گیا ہے، یہ واضح کیا گیا ہے سائنسی طریقوں کے استعمال سے that unsanitary conditions، سینیٹری کہتے ہیں صحت سے صفائی سے ریلیٹڈ، انسینیٹری اس کے اپوزٹ ہو جائے گا ان کی وجہ سے. انسینیٹری کنڈیشنز خراب جو حالات ہیں، ان ہائیجینک کنڈیشن جس کو آپ کہہ لیں، کاز دا اسپریڈ آف ڈیزیز. جب اتنا گندا ماحول ہوگا، جب اتنی صحت اور صفائی کی بری حالات ہوں گی تو اس کا ایک نتیجہ تو نکلے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ اسپریڈ آف ڈیزیز، بیماریاں. اسپریڈ کہتے ہیں پھیلاؤ، بیماریوں کا پھیلاؤ ہوگا. کون سی بیماریاں؟ لائک ٹائیفائڈ فیور، ظاہر ہے باؤلز کی بیماری ہے ٹائیفائڈ فیور، انتڑیوں میں انفیکشن ہوتا ہے. تو جب گندا پانی آپ پئیں گے تو گندا آپ کو خوراک لیں گے تو وہ ظاہر ہے اس کا اس طرح کا کنٹامینیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دے آلویز ریزلٹ بیڈلی. تو یہاں پر بھی وہی کہ ٹائیفائڈ فیور ہوگا، کالرا، ہیزا ہوگا، اینڈ ڈیسینٹری پیچس کی مرض ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بار بار جیسے موشن آتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے جسم، اس کی وجہ سے پھر سم ٹائمس بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اٹ از آل بیکاز انسینیٹری کنڈیشن. ٹوڈے موسٹ سٹی گورنمنٹ ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن. تو آج سٹی گورنمنٹ، شہری حکومتوں کے پاس کیا ہیں؟ ڈپارٹمنٹس، محکمے ہیں. کس چیز کے؟ سینیٹیشن صفائی کے محکمے ہیں. آج شہری حکومتوں نے صفائی کے محکمے بنا رکھے ہیں which keep the cities clean. اور کیا کام ہوتا ہے ان کا؟ شہروں کی صفائی، شہروں کی گلیوں کی صفائی. and thereby prevent بچ جاتا ہے انسان، بچاؤ ہو جاتا ہے کس سے؟ prevent the spread of certain disease. certain many، کئی یا مختلف. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے. میں اس پوری لائن کو آپ کے لیے ایزی کر کے بولوں گی. آج شہری حکومتوں نے صفائی کے محکمے بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اگلا پیرا دیکھیے. سینچری اگو، دوبارہ ہم پاسٹ کی طرف جائیں گے، پھر ہم اس کا کمپیریزن کریں گے پریزنٹ کے ساتھ. سینچری اگو اٹ واز کامن پریکٹس. عام یہ عادت تھی، عام چلن تھا ان مینی سٹیز ٹو برنگ واٹر بائی بکٹ فل فار ہاؤس ہولڈ یوز. بکٹ فل، پیل فل، بالٹی بھر کر. لوگ بالٹیاں بھر بھر کر پانی لاتے تھے، پانی یعنی کنوؤں سے یا پھر جہاں سے پانی مل سکتا تھا وہاں سے. تو ایک بڑا ہی ایک مشکل پریکٹس تھی یہ. واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ فرام اے کنسیڈریبل ڈسٹینس فاصلہ. کنسیڈریبل کہتے ہیں اچھا خاصا، اچھے خاصے فاصلے سے پانی لایا جاتا تھا. فرام دا ویل ٹو دا ہوم، گھر لایا جاتا تھا پانی کہاں سے؟ ویل سے. یعنی اور یہ جو فاصلہ تھا اچھا خاصا فاصلہ طے کر کے گھروں تک پانی لایا جاتا تھا کنویں سے. اٹ واز دیئر فور، اس لیے یوزڈ ویری اسپیرنگلی کفایت شاری سے، کیئرفلی بہت محتاط ہو کر اس پانی کو استعمال کیا جاتا تھا. کس لیے؟ فور باتھنگ اینڈ کلیننگ پرپز کہتے ہیں مقاصد، نہانے کے لیے اور صفائی کے مقاصد کے لیے اس پانی کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے اور کفایت شاری سے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ کافی دور سے لے کر آیا جاتا تھا پانی. often it came from sources ذرائع. بعض دفعہ پانی ایسے ذرائع سے آتا that contained disease، کہ اس میں ہوتی تھی contained، مشتمل ہوتا تھا کیا؟ disease producing germs کہتے ہیں جراثیم کو. disease producing، بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے تھے. اس طرح کے سورسز سے یہ پانی آتا تھا. جیسے پچھلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ انسانی گند بہہ کر ان کنوؤں تک جاتا تھا جہاں سے انسان پینے کے لیے پانی حاصل کرتا تھا. تو ظاہر ہے وہاں پر بھی ڈیزیز پروڈیوسنگ جرمز ہوتے تھے. تو اکثر ہی پانی کنٹامینیٹڈ یعنی گندا پانی ملا کرتا تھا. کلین واٹر کا کوئی خاص کانسیپٹ نہیں تھا. اب ہم اس کو پریزنٹ کنڈیشن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ٹاؤنز اینڈ سٹیز ٹوڈے ہیو واٹر سسٹم. الحمدللہ آج شہروں میں اور گاؤں دیہاتوں میں پانی کا ایک ایسا سسٹم ہے that usually provide water enough for household use، جس کی وجہ سے enough کافی مقدار میں پانی مل جاتا ہے. کس کے لیے؟ for household use، گھریلو استعمال کے لیے بڑی آسانی سے پانی مل جاتا ہے. اس طرح کا بھی سسٹم ہے ہمارے پاس. جیسے آپ ایک ٹیپ کھولتے ہیں اور آپ آرام سے آپ کو پانی مہیا ہو جاتا ہے. One of the most important problem in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. ذرا غور سے دیکھیے گا اس کو. ماضی میں one of the most important problem، ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے in the growth of cities، شہروں کے بڑھنے میں ایک بہت بڑی جو ہنڈرنس تھی، رکاوٹ تھی، وہ کیا تھی کہ شہریوں کو پانی نہیں ملتا تھا
اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق اور آبادی کے مطابق پانی نہیں ملا کرتا تھا. لاس اینجلس، یہ شہر ہے امریکہ کا، have solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River. اب ایک اتنا بڑا مسئلہ لاس اینجلس نے حل کیا. کس طرح سے؟ کولوریڈو ریور جو کہ 544 کلومیٹر دور تھا، وہاں سے لاس اینجلس نے پانی کی سپلائی حاصل کی ہے. کس طرح سے؟ کیریڈ تھرو اے پائپ لائن. ایک پائپ لائن بچھائی گئی اور وہاں سے پانی کا حصول ممکن بنایا گیا. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. پانی بہتا ہوا کس میں آتا ہے؟ ایکویڈکٹ. ایکویڈکٹ کہتے ہیں کینال کو، چھوٹی سی نہر کی قسم ہوتی ہے، اور یا پھر آپ اس کو آب ریز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ زیر زمین ہوتا ہے. اپنا اس طرح کا ایک سسٹم اپنے بلوچستان میں بھی مستعمل رہا ہے ماضی میں. اس کی وجہ سے 1000 ملین گیلن پانی ہر روز مہیا ہوتا تھا لاس اینجلس کے شہریوں کو. This is a remarkable advance. Advance کہتے ہیں پیش رفت کو. Remarkable عظیم. یہ ایک عظیم پیش رفت ہے from the bucket system of supplying homes with water. بکٹ سسٹم، بالٹیاں بھر کر پانی لانے کے مقابلے میں یہ ایک بہت عظیم پیش رفت ہے جو انسان نے کس طرح سے یہ پاسبل ہوئی ہے. اٹ از پاسبل اونلی بیکاز دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ. کہ اتنا اہم مسئلہ ماضی میں جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. شہروں کی آباد کاری میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ رہی ہے کہ پانی اور صاف پانی کی فراہمی. تو لاس اینجلس نے اس طرح سے اپنا یہ مسئلہ حل کیا اور الحمدللہ آج ہمارے گھروں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. ایک ٹیپ کو کھولنے کی دیر ہے اور پانی ہمارے موجود ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایریاز جو ہیں، ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے ایریاز اس عظیم نعمت سے بہت ابھی دور ہیں. تو جتنے بھی ہم نے بیٹا یہ اس میں پیراگرافس پڑھے ہیں اس کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، سینونیمز ہیں، آپ اس کو دیکھیے. پہلا ہے سینیٹری یعنی صحت سے متعلقہ، ہائیجینک یا کلینینس اس کا میننگ ہوگا. ان پیوڈ ناٹ کورڈ یا کچی. پورلی ڈرینڈ سیوریج سسٹم یعنی نکاسی آب کا انتظام. گاربیج کہتے ہیں گند کو، ٹریش ربش یا ویسٹ. ریفیوز بھی گند کو کہتے ہیں، کوڑا. سیویج گندا پانی، ڈرٹ. ڈسپوزل پلانٹس ایسے پلانٹس جن کو ڈیزائن کیا جاتا ہے گندے پانی کو یا گندگی کو ختم کرنے کے لیے. اسپیرنگلی، کیئرفلی، محتاط سے، احتیاط کے ساتھ. ریمارکیبل، سگنیفیکنٹ، بہت اہم، شاندار، عظیم کو بھی کہتے ہیں. ڈیمنسٹریٹ، وضاحت کرنا، واضح کرنا، ریویل کرنا، ایکسپلین یا شو کو بھی کہتے ہیں. ان سینیٹری اپوزٹ ہو جائے گا سینیٹری کا یعنی ان ہائیجینک جو ہیلدی نہ ہو. کنڈیشنز کہتے ہیں انوائرمنٹ، حالات، واقعات، سچویشنز. ڈیسینٹری ڈائریا ایک انفیکشن ہے باؤلز کا، انتڑیوں کا. سینیٹیشن صحت و صفائی سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ. بکٹ فل، پیل فل. پیل بھی بالٹی کو کہتے ہیں، بکٹ بھی بالٹی کو کہتے ہیں. سینونیم ہوتے ہی ہیں جن کے میننگ سیم ہو. کنسیڈریبل، سگنیفیکنٹ، کافی اہم، اچھا خاصا. ایکویڈکٹ کینال کو کہتے ہیں. ان لینڈ واٹر یعنی زیر زمین پانی کا کوئی انتظام ہو اس کو ایکویڈکٹ کہتے ہیں. ایڈوانس کہتے ہیں ڈیولپمنٹ یا پروگریس. اب اس کے کچھ کوسچنز ہیں، آپ نے ان کوسچنز کو لازمی دیکھنا ہے. پہلا کوسچن ہے write a note on the better sanitary condition available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. کہ آج جو ہماری صحت و صفائی کی جو معاملات ہیں ان کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے جو 100 سال پہلے موجود تھے. ابھی ہم پہلے ہی پیراگراف میں ہم نے اس کو پڑھا ہے. کوسچن نمبر 2 ہے what are sanitary condition like in our villages today and how you would improve them. آج ہمارے گاؤں کی صحت و صفائی کی کیا حالات ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے امپروو کریں گے. بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے گو تھرو ہوں گے، اس کو اچھے سے پڑھیں گے. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ٹیچر سے کنسلٹ ضرور کیجیے گا. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. فی امان اللہ.